عمران صاحب، آپ نے پہلے میرا نام کیوں لیا؟ صفدر کا بھی آپ پہلے نام لے سکتے تھے۔ سالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، پلیز سالیہ، سنجیدگی اختیار کرو۔ صفدر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم نے اپنے دماغ پر سنجیدگی کی اتنی موٹی طے چڑھا لی تو پہلے قدم پر ہی ہٹ ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھو۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے عمران صاحب۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا عمران صاحب۔ صفدر نے کہا، فارسی کے ایک شاعر کا مشہور شعر ہے، جس کا مطلب شمع جلتی ہے تو پروانے اس پر نثار ہونے پہنچ جاتے ہیں۔ اس شعر میں عشق پہلے محبوب کے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پہلے محبوب کا نام لیا جاتا ہے۔ لیلا مجنوں، ہیر رانجھا، فرہاد، سسی پنو، عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ بس اتنی ہی مثالیں کافی ہیں، سالیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ صفدر، بیگ میں سے SZ نکال لو اور گیس ماسک نکال کر ایک مجھے اور ایک سالیہ کو دے دو، اور ایک تم اپنے پاس رکھ لو، میں کار روکنے والا ہوں۔ عمران نے اچانک سنجیدہ لہجے میں اوپری سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر سے کہا۔ اچھا، صفدر نے بھی چونک کر کہا، اور ساتھ بیٹھی سالیہ کے چہرے پر بھی سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر ایک پارکنگ میں عمران نے کار موڑ دی۔ صفدر نے سپر زیرو، جسے عمران نے دانستہ مختلف نام سے SZ کہا تھا، جیب میں ڈالا۔ گیس ماسک اور مشین پسٹلز بھی تینوں ڈال کر وہ کار سے نیچے اترے۔ عمران نے کار لاک کی اور پھر اس طرح آگے بڑھنے لگا جیسے وہ اس علاقے کا ہی رہنے والا ہو۔ اس کا ادھر ادھر دیکھنے اور چلنے کا انداز اجنبیوں جیسا نہ تھا، کیونکہ اجنبی حیرت بھرے انداز میں چلتے اور دیکھتے ہیں اور بار بار چونک پڑتے ہیں، جبکہ ماحول سے مانوس آدمی اس انداز میں نہ دیکھتا ہے اور نہ ایسے گزرتا ہے۔ صفدر بھی اسی انداز میں چل رہا تھا، لیکن سالیہ کا انداز اجنبیوں جیسا تھا۔ سڑک کراس کر کے عمران ایک چوڑی گلی میں داخل ہو گیا اور پھر اس گلی میں آگے بڑھتے ہوئے وہ کافی دور نکل آئے۔ پھر جیسے ہی عمران دائیں ہاتھ پر مڑا، سامنے ہی ٹور فیکٹری کی وسیع عمارت موجود تھی، جس طرف عمران اور اس کے ساتھی تھے۔ یہ اس فیکٹری کا عقبی حصہ تھا۔ یہی ہے، صفدر نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا اور ایک بار پھر گلی میں داخل ہو گیا۔ اس گلی کا اختتام فیکٹری کی سائڈ گلی میں ہوتا تھا اور عین اس جگہ گٹر کا بڑا سا دہانہ موجود تھا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر صفدر کو اشارہ کیا۔ دوسرے لمحے اس نے اور اس صفدر نے جھک کر انتہائی وزنی فولادی ڈھکن کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر ایک سائڈ پر کر دیا۔ پھر ان تینوں نے تیزی سے جیبوں میں سے گیس ماسک نکال کر چہروں پر چڑھائے۔ صفدر نے دوسری جیب میں موجود سپر زیرو کو باہر نکال کر آن کیا۔ اس پر ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا، اور پھر اس سے پہلے صفدر، اس کے پیچھے سالیہ اور آخر میں عمران نیچے اترا۔ لوہے کی سیڑھی کافی گہرائی تک چلی گئی تھی، لیکن عمران نے چند سیڑھیاں اترنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے سائڈ پر موجود فولادی ڈھکن گھسیٹ کر دہانے پر جمایا اور پھر تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ گٹر کی گہرائی کافی بڑی تھی اور گندا پانی اس لائن کے درمیان میں بہہ رہا تھا۔ گیس ماسک کی وجہ سے انہیں کوئی بو وغیرہ نہ آ رہی تھی۔ صفدر سب سے آگے تھا کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں سپر زیرو تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ اس کے پیچھے سالیہ بھی مشین پسٹل پکڑے بڑے چوکنا انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے عمران تھا۔ اس کی تیز نظریں پورے گٹر لائن کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ گٹر میں کافی آگے جا کر وہ رک گئے، جہاں ایک اور دہانہ تھا اور لوہے کی سیڑھیاں بھی موجود تھیں۔ صفدر نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور صفدر نے سپر زیرو اور مشین پسٹل دونوں کو جیب میں ڈالا اور پھر سیڑھی پر تیزی سے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے سالیہ اوپر چڑھی۔ صفدر نے اوپر پہنچ کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے پوری قوت سے زور لگایا اور دہانے پر موجود فولادی ڈھکن کھسکتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی روشنی اور تازہ ہوا اندر داخل ہوئی۔ پھر پہلے صفدر گٹر سے باہر نکل گیا، اس کے پیچھے سالیہ اور آخر میں عمران بھی گٹر سے باہر آ گیا۔ یہ ایک تنگ سی راہداری تھی جس کے ایک کونے میں گٹر کا دہانہ تھا اور یہ راہداری بلڈنگ کی تھی۔ عمران نے منہ پر چڑھایا ہوا گیس ماسک اتارا اور اس کے ساتھ ہی صفدر اور سالیہ نے بھی گیس ماسک اتار دیے۔ عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں بولنے سے منع کیا اور اشارے سے گیس ماسک وہیں ایک کونے میں رکھنے کا کہا، اور خود بھی اس نے گیس ماسک کو ایک سائڈ دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیا، اور پھر وہ تینوں پنجوں کے بل محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ اب ان تینوں کے ہاتھوں میں مشین پسٹل تھے اور ان تینوں کا انداز اس چیتے جیسا تھا جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے اس کے پیچھے چل رہا ہو۔
ابھی انہوں نے 2 یا 3 قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ یکلخت انہیں چھت سے چٹک کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر پہاڑی کی چوٹی سے نیچے عمیق گہرائی میں پھینک دیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی کی چادر پھیلتی چلی گئی۔ آخری احساس اسے یہی ہوا تھا کہ باوجود تمام تر احتیاط کے آخرکار وہ ہٹ ہو ہی گئے تھے۔ کار خاصی تیز رفتاری سے ویلنگٹن کی ایک انتہائی معروف سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور رگبی سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ ان کا گروپ ریڈ ایجنسی کے کلنگ سیکشن کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے لیے ہائیڈرل ایریا کی طرف جا رہا تھا، جہاں باسٹن کلب کے نیچے تہھانوں میں کلنگ سیکشن کا ہیڈ کوارٹر تھا، جس کا انچارج جیکب تھا۔ ان تینوں کو عمران نے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ ریڈ ایجنسی کے کلنگ سیکشن کی ریڈ ایجنسی میں کیا اہمیت ہے، اور یہ لوگ کس قدر تجربہ کار اور کس انداز میں کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تینوں اپنے اپنے خیالات میں گم تھے۔ یہ ہائیڈرل ایریا کیا ہوتا ہے؟ خاموش بیٹھی ہوئی جولیا نے کہا۔ کہتے ہیں قدیم دور میں یہ تمام ایریا لارڈ ہائیڈرل کی جاگیر میں شامل تھا، پھر لارڈ سے یہ ایریا حکومت نے خرید لیا، لیکن ان کا نام اس لارڈ کے نام پر ہائیڈرل ایریا ہی کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایریا حکومت نے اپنے دفاتر کے لیے خریدا تھا، لیکن پھر منصوبہ بدل گیا، چنانچہ یہ علاقہ عام لوگوں کو فروخت کر دیا گیا۔ پھر یہاں کیسینوز، کلب اور ہوٹل قائم ہوتے چلے گئے۔ اب پورے ویلنگٹن میں اتنے ہوٹل، کلب اور جوے خانے نہیں ہیں جتنے اس ایریے میں ہیں۔ یہ ویلنگٹن کا بدنام ترین ایریا ہے، جہاں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں، لیکن چونکہ غنڈوں اور بدماشوں کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں، اس لیے یہاں کا ایک اصول ایسا ہے جس کی وجہ سے یہاں ہر آدمی بلا دھڑک آیا جا سکتا ہے کہ جب تک کوئی آپ سے لڑنے پر آمادہ نہ ہو جائے آپ اس سے نہیں لڑیں گے۔ یہاں ڈکیتی اور سینہ زوری کی کوئی گنجائش نہیں۔ لاکھوں ڈالرز آپ ہوا میں اچھالتے ہوئے چلے جائیں، کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا، لیکن جیسے ہی آپ نے کسی پر ہاتھ اٹھایا پھر یہاں خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں۔ کیپٹن شکیل نے جواب میں باقاعدہ تقریر کر ڈالی۔ کمال ہے، کیا تم پہلے بھی اس علاقے میں آتے رہے ہو؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ جب میں نیوی کی ٹریننگ میں تھا تو ہماری راتیں یہی گزرتی تھیں۔ ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا جس میں مجھ سمیت 4 افراد تھے۔ ہم نے اپنے گروپ کا نام پاکشہ گروپ رکھا ہوا تھا۔ ہم نے بے شمار لڑائیاں لڑیں، بے شمار بار زخمی ہوئے، لیکن ہم نے کبھی پاکشہ گروپ کی ناک نیچی نہیں ہونے دی تھی۔ پھر ٹریننگ ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی گروپ بھی ختم ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ اب وہ حالات نہ ہوں۔ جولیا نے کہا، اب حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر نے کہا تو جولیا ایک بار پھر چونک پڑی۔ کیا تم بھی یہاں آتے رہے ہو؟ جولیا کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، 2-3 بار آنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن عمران کے ساتھ کسی سے ملنے کے لیے۔ اس کو بھی 5-6 سال گزر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اخلاقیات اور اصول پسندی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، تنویر نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ جولیا نے جواباً سر ہلا دیا۔ مس جولیا، آپ کا وہاں پروگرام کیا ہے؟ اوپری سیٹ پر موجود کیپٹن شکیل نے کہا۔ پروگرام بنانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے ان تہھانوں میں داخل ہونا ہے اور جو وہاں نظر آئے گا اڑا دیں گے اور بس۔ جولیا کے بولنے سے پہلے تنویر بول پڑا، لیکن کلنگ سیکشن کے تمام افراد وہاں ہمارے انتظار میں اکٹھے تو نہ بیٹھے ہوں گے، وہاں زیادہ سے زیادہ ان کا انچارج اور مشینری آپریٹرز ہوں گے۔ ہمارا مقصد تو کلنگ سیکشن کا خاتمہ ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہمارا مشن یہ نہیں ہے کیپٹن شکیل، کلنگ سیکشن کے افراد تو ظاہر ہے پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہوں گے۔ ہمارا مشن اس جیکب کا خاتمہ اور ساتھ ہی اس ہیڈ کوارٹر کا خاتمہ ہے۔ اور تنویر ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم ان تہھانوں میں داخل کہاں سے ہوں گے؟ جولیا نے کہا، میری جیب میں انتہائی طاقتور بم موجود ہے، راستہ بند بھی ہوگا تو ان بموں سے کھل جائے گا، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس ہیڈ کوارٹر کا راستہ کلب سے ہٹ کر علیحدہ ہوگا، اور اگر ہم نے اوپر کارروائی کی تو نیچے تہھانے والے خالی ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں ان خالی تہھانوں میں گھیر لیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اصل راستہ معلوم کر کے وہاں سے اندر داخل ہونا چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، اس طرح پوچھ گچھ میں وقت ضائع ہوگا، کلب والے خود ہی بتائیں گے، تنویر نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ تنویر درست کہہ رہا ہے کیپٹن شکیل، ہر جگہ عمران کی طرح پوچھ گچھ کام نہیں دیتی۔ جس انداز کا مشن ہم نے مکمل کرنا ہے، ایسا مشن تنویر ایکشن سے ہی مکمل ہو سکتا ہے۔ جولیا نے کھل کر تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا تو تنویر کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے، آپ لیڈر ہیں، جس طرح آپ کہیں، کیپٹن شکیل نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں یہ بات لیڈر ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہی کیپٹن شکیل، حالات و واقعات دیکھ کر کہہ رہی ہوں، جولیا نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
تھوڑی دیر بعد کار ہائیڈرل ایریا میں داخل ہو گئی جہاں کی صورتحال بتا رہی تھی کہ یہ پورا علاقہ انڈر ورلڈ کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں موجود لوگوں کے چہروں پر اطمینان کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک 2 منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں تنویر نے کار موڑ دی۔ عمارت پر جہازی سائز کا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر باسن کلب کے الفاظ نمایاں تھے۔ پارکنگ میں خاصا رش تھا، لیکن تنویر نے ایک خالی جگہ کار روک دی اور پھر وہ تینوں نیچے اتر آئے۔ جولیا بھی اس وقت ایکریمن میک اپ میں تھی، اسی طرح تنویر اور کیپٹن شکیل بھی ایکریمن میک اپ میں تھے۔ پارکنگ سے نکل کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تنویر سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے جولیا اور اس کے پیچھے کیپٹن شکیل تھا۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، شراب کی تیز بو اور منشیات کا غلیظ دھواں پورے ہال میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا جہاں 3 گنڈا نما آدمی موجود تھے، ان میں سے ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے فون موجود تھا، جبکہ باقی 2 گنڈا نما آدمی ویٹرز کو سروس دینے میں مصروف تھے۔ ہال میں موجود عورتیں بھی تھیں لیکن ویٹرز ایک بھی نہ تھی، یہاں سبھی مرد موجود تھے، اور کاؤنٹر پر بھی کوئی عورت موجود نہ تھی، یہاں بھی مرد ہی تھے۔ تنویر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جولیا اور کیپٹن شکیل بھی اس کی پیروی کر رہے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تنویر نے فون والے آدمی کے سامنے پہنچ کر ہاسے درشت لہجے میں کہا تو اس آدمی نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو اور کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس آدمی کا لہجہ بھی درشت تھا۔ سنو، ہم نے جیکب سے ملنا ہے، ہم ناراغ سے آئے ہیں، اس نے ہمیں کال کیا تھا اور پتہ بھی یہیں کا بتایا تھا۔ تنویر کو ایک طرف ہٹا کر کیپٹن شکیل نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، کون جیکب؟ یہاں تو بے شمار جیکب ہیں، اس آدمی نے بڑے تحقیرانہ انداز میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کوئی جواب دیتا، اچانک تنویر نے اس آدمی کی گردن پر ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر ایک دھماکے سے کاؤنٹر سے گھسیٹ کر سامنے فرش پر جا گرا۔ اس کے چیخنے اور گرنے کے دھماکے سے یکلخت ہال پر خاموشی سی طاری ہو گئی۔ ہر آدمی گردن موڑ کر کاؤنٹر کی طرف ہی دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی فرش پر گر کر اٹھتا ہوا وہ آدمی چیختا ہوا واپس گرا اور چند لمحے تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ بولو کہاں سے راستہ جاتا ہے جیکب کے لیے، بولو، تنویر نے یکلخت کاؤنٹر پر موجود دوسرے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھہرو، رک جاؤ، مجھ سے بات کرو، اچانک ایک سائڈ سے ایک لمبے ترنگے آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح اشارہ کیا جیسے ہال میں موجود باقی افراد کو روکنا چاہتا ہو، لیکن دوسرے لمحے جیسے بجلی چمکتی ہے اسی طرح اس کے دونوں ہاتھ حرکت میں آئے، اور اس سے پہلے کہ تنویر اور کیپٹن شکیل کچھ سمجھتے اس آدمی نے جولیا کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ خبردار، اسلحہ پھینک دو ورنہ اس کی گردن توڑ دوں گا، اس آدمی نے چیختے ہوئے کہا، لیکن پھر جو کچھ ہوا اس کی شاید اس آدمی کو خواب میں بھی توقع نہ تھی۔ جولیا کی ٹانگ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور وہ آدمی تکلیف کی شدت سے ٹکراتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی وہ اچھل کر فرش سے بل نیچے جا گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ یہ فائرنگ تنویر کی طرف سے کی گئی تھی۔ ادھر آؤ، تنویر نے قریب ہی موجود ایک ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے کچھ نہ کہو، اس ویٹر نے خوف کی شدت سے لرزتے ہوئے کہا، تمہاری جان بچ جائے گی، وعدہ رہا۔ اگر تم نے ہمیں نیچے تہہ خانے کے راستے لے جاؤ، تنویر نے آہستہ سے کہا۔ وہ راستہ تو بند ہے، اس ویٹر نے کہا۔ تم فکر مت کرو، بتاؤ، تنویر نے کہا۔ شمال میں موجود راہداری ہے، اس کے آخر میں دیوار ہے، وہاں سے راستہ ہے، اس ویٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، بھاگ جاؤ، بھاگو، تنویر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے نکل کر ہوا میں گھوما اور دوسرے لمحے انتہائی طاقتور بم ہال کے ایک چوڑے ستون سے ٹکرایا اور انتہائی خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی ہر طرف دھواں سا پھیلتا چلا گیا اور انسانی چیخو پکار سے پورا ہال گونج اٹھا۔ ادھر آؤ جلدی، تنویر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر تینوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے اس شمالی راہداری میں داخل ہو گئے۔ راہداری میں کوئی آدمی موجود نہ تھا، آگے آگے تنویر ہی تھا اور آخر میں کیپٹن شکیل تھا جو ساتھ ساتھ پیچھے مڑ کر بھی دیکھتا جا رہا تھا، لیکن حال میں سے ایسی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ حال میں بم دھماکے کی وجہ سے ابھی تک لوگ سنبھل نہیں سکے۔ اسی لمحے تنویر کا ہاتھ گھوما اور دوسرا بم سامنے والی دیوار سے ٹکرایا اور ایک بار پھر خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی دیوار ریزہ ریزہ ہو کر غائب ہو گئی۔ دوسری طرف نیچے ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس میں جگہ جگہ کیبن سے بنے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے دروازے کی طرف سیڑھیاں 2 سائڈوں سے نیچے جا رہی تھیں۔ ہال میں کوئی آدمی موجود نہ تھا، اور پھر ایک طرف سے متوجہ اور دوسری طرف سے تنویر اور کیپٹن شکیل دونوں تیزی سے نیچے اترے ہی تھے کہ ہال کے سامنے والی دیوار میں موجود دروازہ کھلا اور جگہ بعد دیگرے مشین گنوں سے مسلح 3 افراد جیسے ہی نمودار ہوئے مشین پسٹل کی ریٹ ریٹ کے ساتھ ہی وہ تینوں چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے ہی تھے کہ ایک کیبن کا دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی مشین گن کی فائرنگ سے ہال گونج اٹھا، لیکن یہ فائرنگ صرف چند لمحے ہو سکی۔
اس کے بعد وہ آدمی جو سیڑھیوں کی طرف رخ کر کے فائرنگ کر رہا تھا چیختا ہوا الٹ کر پشت کے بل نیچے گرا۔ اس دوران جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل تینوں ان تڑپتے ہوئے آدمیوں کے سروں پر پہنچ گئے۔ کہاں ہے جیکب؟ وہ لوگ کدھر ہے؟ تنویر نے ایک آدمی کی پسلیوں میں زور سے لاتیں مارتے ہوئے کہا، لیکن اس آدمی نے لات کھاتے ہی خون کا فوارہ سا ابلا اور اس کی آنکھیں اوپر چڑھتی چلی گئی، جبکہ اس دوران کیپٹن شکیل اور اس کے پیچھے جولیا دوڑتے ہوئے اس دروازے کو کراس کر کے دوسری طرف ایک چھوٹے ہال میں پہنچ گئے۔ اس دروازے کے قریب 2-3 افراد گرے ہوئے تھے جو پہلے نمودار ہو کر ہلاک کر دیے گئے تھے۔ ان دونوں نے دوڑتے ہوئے جھک کر ان کے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر پڑی مشین گنیں جھپٹ لی تھیں۔ دوسرے ہال کے ایک کونے میں راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک دروازہ تھا، جس کی ساتھ بتا رہی تھی کہ وہ ساؤنڈ پروف ہے۔ دروازے کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ کیپٹن شکیل ہاتھ میں مشین گن اٹھائے دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، جبکہ جولیا وہیں حال میں ہی رک گئی تھی۔ اسی لمحے تنویر بھی دروازہ کراس کر کے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی اب مشین پسٹل تھی۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرو، ابھی کلب کی طرف سے لوگ ادھر آ جائیں گے اور ہم انہیں نہ روک سکیں گے، جولیا نے چیخ کر کہا، اور تنویر دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، جبکہ کیپٹن شکیل تیزی سے دوڑتا ہوا راہداری کے اس دروازے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس دروازے کے پیچھے جیکب موجود ہوگا، کلنگ سیکشن کا چیف، اور اس کے ہاتھ کے ساتھ ہی ان کا مشن مکمل ہو جائے گا۔ اس نے لاک پر مشین گن کی نال رکھی اور ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے اس نے گن ہٹا کر دروازے پر لات ماری تو دروازہ ایک دھماکے سے کھلتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل کسی بھبرے ہوئے سانڈ کی طرح دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ آفس تھا اور میز کے پیچھے ایک گھوڑے کے منہ جیسا لہیم شہیم آدمی حیرت سے آنکھیں پھاڑے کیپٹن شکیل کو اس طرح اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے اتنا اچانک ہوا تھا کہ اس کا ذہن یکلخت ساکت سا ہو گیا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ یہ سکتا ٹوٹتا کیپٹن شکیل نے مشین گن کی نال اس کے سینے پر جما دی۔ کہاں ہے سب ہیڈ کوارٹر؟ بولو کہاں ہے؟ کیپٹن شکیل نے چیختے ہوئے کہا، اور اس آدمی نے حیرت بھرے انداز میں کیپٹن شکیل کو جواب دیا۔ 333 کراس کالونی۔ اس آدمی کے منہ سے اس طرح نکلا جیسے وہ لاشعوری طور پر بول رہا ہو، اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح اچھلا جیسے اس کا سکتا اچانک ٹوٹ گیا ہو۔ تمہارا نام جیکب ہے؟ کیپٹن شکیل نے اسی طرح گراتے ہوئے کہا، مگر تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ اس نے کسی وحشی سانڈ کے سے انداز میں اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے مشین گن کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی حرکت کرتا کیپٹن شکیل نے ٹریگر دبا دیا اور ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی گولیوں کا برسٹ جیکب کے فرفراخ سینے پر اس طرح پڑا کہ اس کا سینہ شہد کی مکھیوں کا چھتا سا نظر آنے لگا۔ وہ کرسی پر گرا اور کرسی سمیت الٹ کر پیچھے جا گرا اور صرف چند لمحے ہی تڑپ سکا تھا۔ کیپٹن شکیل تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ آؤ آؤ جلدی ادھر، جولیا نے اسے دیکھتے ہی کہا، اور پھر دونوں وہ دوڑتے ہوئے ایک اور کونے کی طرف بڑھ گئے۔ اسی لمحے ایک سائڈ سے تنویر دوڑتا ہوا آ گیا۔ جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، تنویر نے چیخ کر کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب دوڑتے ہوئے عقبی طرف ایک گلی میں داخل ہو گئے۔ مشین گنیں انہوں نے وہیں پھینک دی تھی۔ پھر جیسے ہی گلی کراس کر کے سائڈ ڈور پر پہنچے، تنویر نے جیب سے ایک چھوٹا ریموٹ کنٹرول نما ڈی چارجر نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ لمحوں بعد انہیں اپنے عقب میں ایک خوفناک دھماکہ سنائی دیا اور محسوس ہو رہا تھا جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو، اور پھر چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوتے رہے اور ہر طرف افراتفری اور بھاگ دھوڑ کا منظر نظر آنے لگا۔ کار لے آؤ، ہم نے کراس کالونی جانا ہے، جیکب نے بتایا کہ کلنگ سیکشن کا سب ہیڈ کوارٹر وہاں ہے۔ کیپٹن شکیل نے گھوم کر کلب کی طرف جاتے ہوئے کہا، او گڈ، میں بھی سوچ رہی تھی کہ ایک آدمی کے ہلاک ہونے سے سیکشن کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ جولیا نے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں کار لے آتا ہوں، وہاں ہر طرف افراتفری اور بھاگ دوڑ ہے، تنویر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عمران کے ذہن پر چھائی ہوئی سیاہ چادر جس طرح تیزی سے پھیلی تھی اسی تیزی سے سمٹتی چلی گئی، اور پوری طرح شعور میں آتے ہی عمران نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک بڑے سے تہخانے نما کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کرسی اور اس کے بازوؤں سے لے کر نیچے پیروں تک راڈز کی بجائے کسی سفید رنگ کی دھات کا پورا ہول سا چڑھا ہوا تھا۔ اس ہول سے صرف اس کا سر، گردن اور پیر باہر تھے۔ اس نے گردن گھمائی تو اس کے ساتھ ہی اسی انداز کی کرسیوں پر صفدر اور صالحہ بھی موجود تھے۔ ان دونوں کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں، جبکہ ایک آدمی سب سے آخر میں موجود صالحہ کی ناک سے ایک شیشے کا دھانا لگائے کھڑا تھا، جبکہ عمران کے ساتھ ہی ایسی مخصوص کرسی پر موجود صفدر کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی چیز نہ تھی، البتہ سامنے ایک اونچی پشت والی کرسی پڑی ہوئی تھی۔ اسی لمحے آدمی مڑا تو اس کا رخ عمران کی طرف ہوا۔ کیا ہم آپریشنل ہیڈ کوارٹر میں ہیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اس آدمی نے جھٹکے دار لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا سامنے موجود ایک دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔
اس کے حکم میں دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اسی لمحے صفدر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ یہ ہم کدھر ہیں؟ صفدر نے گردن سیدھی کرتے ہوئے پوچھا۔ جہاں ہم پہنچنا چاہتے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کس قسم کی کرسیاں ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ایکیڈمیا والے نئی ایجادیں بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کو استعمال بھی کرتے رہتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے صالحہ بھی کراہتی ہوئی ہوش میں آ گئی۔ یہ کیسی کرسی ہے؟ کیا مطلب؟ صالحہ نے ہوش میں آتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں زیادہ عجیب دکھائی دے رہی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، صالحہ نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ البتہ اس کا چہرہ اس کے جسم کی مناسبت سے خاصا بڑا اور چوڑا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بانس پر کسی نے بڑا سا تربوز لگا دیا ہو۔ اس کے پیچھے مشین گنوں سے منسلک دو آدمی، جنہوں نے سیاہ رنگ کی ڈانگری نما یونیفارم پہنی ہوئی تھی، دونوں نے ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑی ہوئی تھیں۔ اس آدمی کی نظر عمران پر جمی ہوئی تھی اور پھر وہ اس اونچی پشت والی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ اسی کرسی کے عقب میں دونوں مشین گن برادر دیواؤں کی طرح اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو تم ہو وہ افسانوی کردار علی عمران، جس نے پوری دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے۔ اس آدمی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم نے مجھے کیسے پہچان لیا مسٹر؟ عمران نے جان بوجھ کر مسٹر کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ میرا نام مرفی ہے اور میں اس آپریشنل ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہوں۔ تم لوگوں نے جس انداز میں ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کا سوچا ہے، اس نے مجھے واقعی بے حد متاثر کیا ہے۔ گٹر لائن سے حفاظتی انتظامات تھے جنہیں تم نے سپر زیرو سے زیرو کر دیا۔ گیس ماسک پہن کر تم اطمینان سے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گئے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہاری یہ ساتھی لڑکی کار میں آپریشنل ہیڈ کوارٹر کا لفظ نہ بولتی تو ہم شاید غافل ہی رہ جاتے۔ اس ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے تک سیٹلائٹ سے ہر کار، ہر سواری اور ہر آدمی کی مسلسل چیکنگ کی جاتی ہے۔ ہر بار ٹیپ ہوتی ہے، اور اگر کسی کار میں کوئی خاص لفظ آ جائے تو اسے مارک کیا جاتا ہے۔ تمہاری ساتھی لڑکی نے جیسے ہی کار میں آپریشنل ہیڈ کوارٹر کا نام لیا، ہمیں فوراً اطلاع مل گئی اور پھر ہم نے اس کار کو مارک کر لیا۔ فضا میں موجود مخصوص ریز نے تمہاری میک اپ واش کر کے ہمیں تمہاری اصل شکلیں دکھا دیں۔ تمہاری بات چیت ہم سنتے رہے، پھر تم جس انداز میں اندر داخل ہوئے وہ بھی ہم چیک کرتے رہے، اور پھر ہم نے خصوصی طور پر بے ہوش کر دینے والی گیس کا فائرنگ سسٹم اس راہداری میں سیٹ کر دیا جہاں سے تم نے باہر نکلنا تھا، اور ان ریز کی مدد سے تمہیں بے ہوش کر دیا گیا اور پھر تمہیں یہاں لا کر قید کر دیا گیا۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا نام عمران ہے، اس لڑکی کا نام صالحہ اور تمہارے ساتھی کا نام صفدر ہے، مرفی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ گڈ شو! تم نے جہاں واقعی ہمارے تصورات سے زیادہ انتظامات کر رکھے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے ہمیں ہلاک کرنے کی بجائے بے ہوش کر کے یہاں قید کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صرف تمہاری شہرت کے پیش نظر میں تم سے ملنا اور پھر چند باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے یہ بتا دوں کہ جن کرسیوں پر تم موجود ہو ان سے تم کسی صورت بھی رہائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ انتہائی جدید ترین ایجادات ہیں۔ ان کا کنٹرول سوئچ بورڈ پر ہے، البتہ اس دھات کے ہول کی وجہ سے گولی صرف تمہارے سر یا گردن میں ماری جا سکے گی۔ اس طرح تم جلدی ہلاک ہو جاؤ گے، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، مرفی نے بڑے مزے لے کر بات کرتے ہوئے کہا۔ گڈ! واقعی تم حوصلہ مند آدمی ہو، اس لیے تو اتنی بڑی ایجنسی کے آپریشنل ہیڈ کوارٹر کے انچارج ہو، اور تمہارے خیال میں اب ہماری موت یقینی ہو چکی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، کیا تمہیں اس میں کوئی شک ہے؟ یہ جو لمحات تم زندہ رہ کر گزار رہے ہو یہ بھی میرے مرہون منت ہے، ورنہ تمہیں اس بے ہوشی کے عالم میں بھی ہلاک کیا جا سکتا تھا، مرفی نے کہا۔ چلو پھر تمہیں یہ بتانے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ سائنسی پرزہ MMO ڈاکٹر شجاعت علی کو کہاں پہنچایا گیا ہے، عمران نے کہا۔ تو مرفی بے احتیاط چونک پڑا۔ کامبانو کی ریڈ زیرو لیبارٹری میں کیوں؟ مرفی نے کہا تو عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس حالت میں بھی ہم سے خوفزدہ ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کیوں؟ مرفی نے چونک کر کہا۔ مجھے کسی کا چہرہ دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس حالت میں ہیں لیکن پھر بھی تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، کیوں؟ عمران کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گے؟ مرفی نے کہا۔ صرف اتنا اطمینان کہ مرنے سے پہلے ہم نے بہت اہم بات معلوم کر لی ہے، تم اسے سیکرٹ ایجنٹس کی مخصوص جبلت کہہ سکتے ہو، عمران نے کہا تو مرفی بے اختیار ہنس پڑا۔